یمینون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کو اپنی قسم ہے، اللہ نے خود اپنی قسم کھا کر پڑھا۔ اللہ بغیر قسم کے بات کہے قابل قبول ہے، کوئی شک نہیں، یقین ہے، لیکن مسئلے کو، اس کی اہمیت کو اجاگر اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ کے رب کی قسم ہے لا یؤمنون، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، لاکھ ایمان کا دعویٰ کر لیں، لیکن اللہ اپنی قسم کھا کر فرما رہا ہے ایماندار اس وقت تک نہیں ہو سکتے، کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، جب تک کہ اپنے تمام تر اختلافات میں آپ کو اپنا حاکم، اپنا فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، اور پھر جو آپ فیصلہ کریں اس کی اطاعت نہ کر لیں، اس کے آگے اپنا سر نہ جھکا لیں۔ یعنی جب تک ہر معاملے میں آپ کی اطاعت نہ کر لیں تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ جو اطاعت کو چھوڑ کر تقلید کی طرف آتا ہے، اطاعت کو چھوڑ کر اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، اطاعت کو چھوڑ کر رائے کا استعمال کرتا ہے، وہ اس آیت پر غور کرے، اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اطاعت رسول ہے تو ایمان ہے، اطاعت رسول نہیں ہے، بندہ لاکھ ایمان کا دعویٰ کرے اس کا ایمان نہیں۔ اور یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فروعی مسائل میں سے کوئی ایک فرعی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ بنیادی تقاضوں میں سے تقاضا ہے، اصل ہے، عین ہے، اساس ہے، بنیاد۔ اگر یہ ہے تو ایمان ہے، اگر یہ نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں۔ اور اس نقطے کو صحابہ نے سمجھ لیا تھا، اور پھر کچھ اس طرح اطاعت کی، کچھ اس طرح ایمان لائے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو کسوٹی بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے بعد والے لوگوں اگر تمہیں ہدایت چاہیے تو صحابہ جیسا ایمان لاؤ، صحابہ جیسی اطاعت کرو۔ اطاعت کا وہ معیار جو صحابہ نے اختیار کیا، وہ معیار جب تک اختیار نہیں کرو گے صحیح معنوں میں ہدایت نہیں ملے گی۔ اور ان کا اطاعت کا معیار کیا تھا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول جو تمہیں دے دے اسے لے لو، عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ آئے، اچھا لگے نہ لگے، کوئی خوش ہو نہ ہو، کسی کو برا لگے نہ لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کو ماننا ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور میرا رسول جس چیز سے تمہیں روکتے رک جاؤ۔ صحابہ اس نقطے کو سمجھ چکے تھے۔ معراج کے موقع پر آپ نے اکثر یہ واقعہ سنا ہے، نبی علیہ السلام جب واپس آئے اور آ کر لوگوں کو بتایا کہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مہینوں کا سفر تھا اس وقت، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتویں آسمان، جنت، جہنم، ان کے مناظر دیکھے، پھر واپس بھی آ گیا۔ اب یہ بات عقل کو سمجھ میں آتی ہے؟ نہیں آتی۔ آپ نے مشرکین کو یہ بات بتائی، کوئی اپنے داڑھی کے بال نوچ رہا ہے، کوئی اپنا سر پیٹ رہا ہے، کوئی رخسار پیٹ رہا ہے، کوئی کہے لگا رہا ہے، آپ کی بات کو رد کر رہے ہیں۔ ابو جہل، اس نے کہا یہ بڑا زبردست موقع ہے، ابو بکر آپ کی ہر بات کو مانتے ہیں، اب جاتا ہوں اور ابو بکر کو بتلاتا ہوں کہ جس کی ہر بات کو تم مانتے ہو آج وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مجھے معراج ہوئی، دوڑتا ہوا گیا، اور جا کر کہنے لگا کہ اگر کوئی کہے، نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیا، مطلقاً کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے رات کے تھوڑے سے حصے میں، اس شخص کو تم کیا کہو گے؟ ابو بکر فرمانے لگے جھوٹا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، عقل کے خلاف ہے۔ کہا اچھا یہی بات انہوں نے کہی ہے جن کی ہر بات کو تم مانتے ہو، تمہارے نبی نے آج یہ دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر یہ بات میرے نبی نے کہی ہے تو جا کر اعلان کر دو کہ اس بات کو سب سے پہلے اگر کوئی ماننے والا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔
اگر میرے نبی نے کہا ہے تو 100% سچ ہے، ایک رائے کے لانے کے برابر بھی اس پہ شک کی گنجائش نہیں۔ اعلان کر دو کہ ابو بکر سب سے پہلے ماننے والا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو پتا چلا تو کہا ہے ابو بکر تم ابو بکر نہیں بلکہ ابو بکر الصدیق ہو۔ صدیق کا کیا معنی ہے؟ تصدیق کرنے والا، ہمیشہ سچ بولنے والا، اور یہ مستقل درجہ ہے، صرف لقب نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ نبوت کے بعد سب سے اہم ترین درجہ صدیق ہے، جس کے سردار ابو بکر ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پھر کہا کہ نبی نے کہا ہے میں مانوں گا۔ یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے۔ یہ ہے اطاعت کا حقیقی بیان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حج کا موقع ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ بوسہ دینے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ یا حجر الاسود انی لاعلم انک حجر ما تنفع بی ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت۔ اے حجر اسود، میں تجھے بوسہ دینے کے لیے تیرے سامنے کھڑا ہوں، اور تجھے بوسہ دینا عقل کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ تو ایک پتھر ہے، اور پتھر کو بوسہ دینا عقل کے خلاف ہے۔ اگر میں تجھے بوسہ دوں تو تو مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اگر بوسہ نہ دوں تو مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ لیکن آج میں تجھے اس لیے بوسہ دوں گا کیونکہ میرے حبیب نے تجھے اس موقع پر بوسہ دیا۔ اب میرے حبیب نے جب تجھے بوسہ دیا ہے اس موقع پر، تو اس موقع پر تجھے بوسہ دینا دین بن گیا، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، وہ دین ہے۔ جو میرا رسول دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، یہ ہے اطاعت کا حقیقی بیان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، موت سے پہلے وہ سردی کا موسم ہے، وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے کرتے موضوع پر مسح کی باری آئی۔ لوگوں سے کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگوں، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاه ولقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر الخف۔ اے لوگوں، اگر دین عقل کا نام ہوتا تو اس موقع پر موضوع پر مسح کرنا موزے کے نچلے حصے پر زیادہ اولا تھا۔ کیوں؟ آپ جب موزہ پہن کر چلتے ہو مٹی کہاں لگتی ہے؟ نیچے تلوے پر۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ مسح بھی وہی ہو جہاں مٹی لگی ہے، تاکہ مٹی صاف ہو جائے۔ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن ہم مسح کہاں کرتے؟ موزے کے بالائی حصے پر، اور یہ عقل کے خلاف ہے۔ لیکن کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر الخفین، میں نے خود نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ آپ موزے کے بڑائے حصے پر مسح کر رہے تھے، سو اب موزوں کے بڑائے حصے پر مسح کرنا ہی دین ہے، اگرچہ عقل کے خلاف۔ یہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول جو تمہیں دے لے لو، اور جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ وقت ختم ہو گیا، نہیں تو اگلا جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ اس نقطے کو سمجھ چکے تھے، اور اسی طرح تابعین بھی سمجھ چکے تھے، تبع تابعین بھی سمجھ چکے تھے، محدثین بھی سمجھ چکے تھے، تبھی وہ اطاعت ہی کرتے تھے، اور بعد والے شاید بھٹک گئے، اطاعت کو چھوڑ کے تقلید میں پڑ گئے۔ کبھی انشاءاللہ موقع لگا تو اس مضمون کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امن کا پیغام صورت اسلام، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔